الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے 23 سال کی جد و جہد میں جو تعلیمات لوگوں کو مسلمانوں کو دی، ان تمام تر تعلیمات کو ہم نے 3 گھنٹے میں مٹی میں ملا دیا، استغفر اللہ العظیم، اور ان تمام تعلیمات کو بھلا دیا جو مکہ اور مدینہ میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے دی اور کر کے دکھایا۔ آئیے ہم یہ جائزہ لیتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید اپنوں اور پرایوں سے کس طرح کے سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فَبِمَا رَحْمَةً مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ بس اللہ کی رحمت سے آپ نرم دل واقع ہوئے ان لوگوں کے لیے، اور اگر آپ سخت مزاج اور سخت دل واقع ہوتے تو وہ ضرور منتشر ہو جاتے آپ کے پاس سے۔ بس درگزر کیجئے ان سے اور بخشش طلب کریں ان کے لیے، اور مشورہ کیا کریں ان سے اپنے کاموں میں، اور جب کسی کام کا کسی بات کا پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ پر بھروسہ کریں۔ ان اللہ یحب المتوکلین، اور اللہ تعالیٰ بھروسہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اب لفظی ترجمے کے بعد اس کا اصطلاحی ترجمہ دیکھیے کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی کتنی مہربانی ہے کہ آپ ان کے لیے نرم دل ہوئے، اور اگر آپ ترش مزاج اور سخت دل ہوتے تو یہ لوگ ضرور آپ کے پاس سے بھاگ جاتے۔ تو آپ ان کو معاف فرماتے رہو اور ان کی مغفرت کی دعا کرتے رہو، اور کاموں میں ان سے مشورہ لیتے رہو۔ پھر جب کسی بات کا پختہ ارادہ کرو تو اللہ پر بھروسہ کرو، اور بے شک اللہ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اس کے اندر پہلے تو یہ دیکھیے کہ اس آیت کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے۔ پس منظر یہ ہے کہ جنگ احد میں جو مسلمان چھوڑ کے چلے گئے تھے میدان کو، پھر جنگ کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دوبارہ دعوت دی اور جمع کیا، اور ان پر کسی بھی قسم کی کوئی سختی نہیں فرمائی، بلکہ حسن اخلاق سے ان کے ساتھ پیش آئے۔ تو آپ کے اس حسن اخلاق اور طبیعت کی نرمی کو اللہ تبارک و تعالی نے خاص طور پر بیان کیا، اور یہ وجہ بھی بیان کرتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں اگر یہ خاص نرمی، یہ فضل اور احسان اور رحمت نہ ہوتی تو یہ مسلمان دوبارہ جمع نہیں ہوتے۔ یہاں یہ لفظ آیا کہ فبیما رحمتم من اللہ لنت لہم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت خاص تھی آپ پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے لیے نرم دل واقع ہوئے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو اس آیت کی تفسیر کے تحت لکھا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو ترش روی اور سختی سے پاک کر دیا ہے، اور مومنوں کے لیے جو ہے وہ رؤوف الرحیم بنا دیا ہے۔ اس کے بعد اس آیت کا دوسرا حصہ یہ کہتا ہے، لو کنتا فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، کہ اگر آپ سخت زبان ہوتے، سخت دل ہوتے تو یہ سارے لوگ ایک ایک کر کے جو ہے آپ کے پاس سے بھاگ جاتے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے کہ آپ نرم زبان تھے، رحم دل واقع ہوئے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص بیان کرتے ہیں کہ قرآن مجید کی یہ جو آیت ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، تو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بارے میں تورات میں ہے کہ اے نبی، بے شک ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، بشارت دینے والا اور ان پڑھ عربوں کی حفاظت کرنے والا بنا کر بھیجا۔ آپ میرے بندے اور میرے رسول ہیں، میں نے آپ کا نام متوکل رکھا۔ آپ نہ بدخو ہیں، نہ سخت دل ہیں، نہ بازاروں میں شور کرنے والے ہیں، اور وہ ایسے نبی ہیں کہ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیں گے بلکہ معاف اور درگزر سے کام لیں گے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ صفات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تورات میں بیان ہوئی ہیں، اور اس حدیث کو امام بخاری نے کتاب التفسیر میں بیان کیا۔
اب آپ دیکھیے اس آیت کا دوسرا حصہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نرمی کو بیان کرنے کے بعد صرف یہ نہیں کہا کہ نرمی کافی ہے، درگزر کافی ہے، فرمایا فاعف عنہم واستغفر لہم، کہ ان سے درگزر سے کام لیں اور پھر ان کے لیے دعائے مغفرت بھی کریں، اللہ سے مغفرت کی دعا طلب کرتے رہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں 10 سال تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کی، میں نے، آپ نے کبھی اف بھی نہ کیا، نہ آپ نے یہ کہا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا، اور نہ کبھی یہ پوچھا کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا ہے۔ ایسے اس حدیث کو امام بخاری نے کتاب الادب میں بیان کیا۔ اسی طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کسی بھی تکلیف پر جو آپ کو پہنچائی گئی ہو کبھی بدلہ نہیں لیا، یعنی ذاتی تکالیف جو آپ کو دی گئی اس پر کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلہ نہیں لیا۔ اب دیکھیے کہ قرآن مجید کی کیا تعلیمات ہیں عفو و درگزر، معاف کر دینے میں، اپنوں کو اور پرایوں کو، سب کے لیے قرآن مجید کیا بات کو بیان کرتا ہے، کس حکم کو بالکل کلیئر بیان کرتا ہے، صاف اور کھول کے بیان کر دیتا ہے۔ سورہ نور آیت نمبر 22 اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، کہ چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر کریں، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے؟ واللہ غفور الرحیم، اور وہ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ اب دیکھیں یہ کہا جا رہا ہے، یہ مشورہ دیا جا رہا ہے، چاہیے کہ بخشش معاف کرنے کا کام کریں، درگزر کا کام کریں، اور پھر یہ سوال کر کے ترغیب اتنی دلا دی گئی ہے کہ اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی حل نہیں ہے، کوئی چارہ نہیں ہے۔ فرمایا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں بخش دے؟ یعنی اگر یہ پسند کرتے ہو کہ اللہ تمہارے کو بخش دے تو پھر درگزر سے کام لو، معاف کرنے سے کام لو، لوگوں کی خطاؤں کو نظر انداز کر دو۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ وہ جو بڑے بڑے گناہوں اور بدکاریوں سے اجتناب کرتے ہیں جب انہیں غصہ آئے تو معاف کر دیتے ہیں، یعنی برائیوں سے رکنا اور بدکاریوں سے بچنا یہ تو الگ بات ہے، جو تیسری اہم ترین بات ہے وہ یہ ہے کہ غصہ آنے پر جو ہے وہ معاف کر دینے کا کام کرتے ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا وَجَزَاءُ سَیِّئَاتٍ سَیِّئَاتٌ مِثْلُهَا، کہ کسی زیادتی کا بدلہ اس زیادتی کے ہی برابر ہے، اس سے بڑھنے نہ دیا جائے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، پھر یہ ارشاد فرمایا کہ اب اگر زیادتی کا بدلہ زیادتی کے برابر ہے، ہاں اگر کسی نے معاف کر دیا اور صلح کی تو پھر اس کا اجر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ یعنی اگر کوئی اپنا بدلہ لینا چاہتا ہے تو جتنا اس کا نقصان ہوا ہے، جتنی اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے وہ لے، ہاں اگر معاف کر دے گا تو پھر اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ معاف کر دے اور صلح کا راستہ اختیار کرے تو پھر اس کا اجر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاجرہ علی اللہ، کہ اس کا اجر پھر ہمارے پاس ہے۔ اور صرف یہی نہیں فرمایا کہ اجر میرے پاس ہے، فرمایا انہو لا یحب الظالمین، یعنی جو اس کے علاوہ کام کرے گا، جو ظلم کرے گا، جو زیادتی کا بدلہ زیادہ لے گا، وہ ظالم ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ پھر آپ حدیث میں دیکھیں کہ حدیث کے اندر یہ بات کس طریقے سے بیان کی گئی ہے۔ امام مسلم اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا، اور بندے کے معاف کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو بڑھاتا ہے۔ اب یہ معاف کرنے سے عزت بڑھنے کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک یہ ہے کہ جس کا قصور معاف کیا جاتا ہے اس کے دل میں عزت بڑھ جاتی ہے، اور دوسرا یہ کہ معاف کرنے والے کی درجات اللہ کے یہاں آخرت میں بڑھا دیے جائیں گے۔ یہ دو ہی باتیں اس حدیث کے معنی میں مفسرین نے اور شارحین نے بیان کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو شخص نرمی سے محروم رہا وہ خیر سے محروم رہا۔ پھر ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رفیق ہے اور رفقہ اور نرمی کو پسند کرتا ہے،
اور وہ نرمی کی وجہ سے اتنی چیزیں عطا فرماتا ہے جو سختی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے نہیں دیتا. یعنی اللہ تعالیٰ خود نرم ہے اور رحم کرنے والا ہے، اس لیے اس نے اتنی نعمتیں لوگوں کو عطا کی ہیں، اور یہ نعمتیں صرف اپنی نرمی کی وجہ سے ہیں. پھر ایک اور جگہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ پہلوان وہ شخص نہیں ہے جو لوگوں کو پہچاڑ دے، بلکہ پہلوان تو وہ شخص ہے جو غصہ کے وقت خود کو قابو میں رکھے. ایک اور حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ جب بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دو چیزوں کے درمیان میں اختیار دیا جاتا تو آپ اس میں سے اس کو اختیار کرتے جو زیادہ آسان ہوتی، بشرطے کہ وہ گناہ نہ ہو، اور اگر گناہ ہوتی تو پھر آپ اس سے سب سے زیادہ دور ہٹنے والے ہوتے. اور پھر بات وہی والی ارشاد فرمائی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا، الا یہ کہ کوئی شخص اللہ کی حدود کی خلاف ورزی کرے تو اس کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی جو ہے وہ کی گئی، ورنہ کبھی اپنی ذات کے لیے آپ نے انتقام نہیں لیا. اب یہ دیکھیے، یہ حدیث بڑی اہم ہے. آج کے دور کے اندر اس حدیث کو بیان کرنا بڑا ضروری ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دیہاتی نے مسجد کے کونے میں پیشاب کرنا شروع کیا تو لوگ اس کی طرف لپکے کہ اسے ماریں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اسے چھوڑ دو اور اس کے پیشاب پر ایک ڈول پانی کا بہا دو. بے شک تمہیں آسانی پیدا کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، نہ کہ تنگی پیدا کرنے والا بنا کر بھیجا گیا. اب آپ دیکھیے ذرا، آپ اندازہ لگائیے کہ ایک شخص نے مسجد کے اندر یا اس کے کونے میں یا کسی جگہ پیشاب کر دیا. آج کے دور میں اگر یہ واقعہ ہو جائے تو وہ شخص بچ کے نہیں جا سکتا. یہ ہماری حالت ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا کہ چھوڑ دو، اور جہاں اس نے پیشاب کیا اس کو صاف کر دو. اور پانی کا ایک ڈول ڈال کے اور بات کو ختم کر دیا. اور پھر جو وجہ بیان فرمائی وہ یہ کہ تمہیں آسانی پیدا کرنے کے لیے بنایا گیا ہے، آسانی پیدا کرنے والا بنا کر بھیجا گیا ہے، لوگوں پر تنگی نہ کرو. اب یہ بات کیوں کہی؟ اس لیے کہ کوئی نہیں جانتا کہ وہ شخص جو پیشاب کر رہا ہے وہ کسی ایمرجنسی کی وجہ سے بھی ایسا کر سکتا ہے. وہ یہ نہیں ہے کہ وہ صرف اور صرف جو ہے وہ توہین کی وجہ سے ایسا کر رہا ہے یا وہ مسجد کو نجس سمجھتا ہے ایسا کر رہا ہے. نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ گمان غالب یہی رکھا جائے کہ وہ کسی ایمرجنسی کی وجہ سے، کسی ضرورت کی وجہ سے ایسا کر رہا ہے، اور اسی کو حجت بنائیں گے آپ. اس لیے کہ بظاہر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بات کہی وہ یہی کہی کہ تمہیں آسانی پیدا کرنے والا بنا کر بھیجا گیا. لیکن ہماری حالت کیا ہے کہ اگر کسی شخص نے، خواہ وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، چھوٹا بچہ ہو یا بڑا ہو، اگر ہم نے کسی کو دیکھ لیا کہ مسجد میں اس نے پیشاب کر دیا تو ہم نے ساری نمازیں اپنے سر پہ اٹھا لینی ہے، مسجد کی پوری انتظامیہ اپنے سر پہ اٹھا لینی ہے، اور ایک ہنگامہ جو ہے وہ پورے علاقے میں ہم نے بپا کر دینا. اور یہاں مسئلے کا حل کتنا ہے؟ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا، وہ ارشاد فرمایا کہ اس میں پانی ڈال کے مسجد کو صاف کر دو اور بات ختم ہو گئی. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تعلیمات اور ہمارا رویہ، اس میں کوئی اتنی دوری ہے کہ اس کے ملنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی. ہم اس قدر پستی میں جا چکے ہیں کہ یہاں سے واپسی کا کوئی راستہ بظاہر نظر نہیں آتا. اب یہ ایک حدیث اور دیکھیے، یہ بڑی اہم حدیث ہے. ایک آدمی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ میں صبح کی نماز کے لیے تاخیر سے جاتا ہوں کیونکہ فلاں امام لمبی لمبی نمازیں پڑھاتا ہے. تو اب ابو مسعود کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو وعظ اور نصیحت میں کبھی اتنے غصے میں نہیں دیکھا جتنا اس دن دیکھا. اور پھر آپ نے وہ بات ارشاد فرمایا کہ بے شک تم میں کچھ ایسے ہیں جو نفرت دلاتے ہیں، لہذا ہم میں جو شخص نماز پڑھائے وہ اختصار کرے. اور کیوں اختصار کرے، کیوں مختصر پڑھائے؟ کیونکہ نمازیوں میں عمر رسیدہ ہوتے ہیں، ایک بات، نمازیوں میں مریض ہوتے ہیں، دو بات، نمازیوں میں ایسے ہوتے ہیں جنہیں اپنے کام کاج کے لیے جلدی جانا ہوتا ہے. اب آپ اندازہ لگائیے کہ ایک شخص اللہ کی قرأت کر رہا ہے، اللہ کے کلام کی تلاوت کر رہا ہے، اور اس تلاوت اور اس کام سے پیچھے کھڑے ہوئے مقتدیوں کو پریشانی ہو رہی ہے. تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو حکم دیا کہ جو لمبی لمبی نمازیں پڑھا رہا ہے، ان لوگوں کو حکم نہیں دیا کہ جو مریض ہیں، جو عمر رسیدہ ہیں یا جن کے کام کو جلدی ہے.
ان کو نہیں کہا کہ تم اپنے کام میں جلدی نہ کرو، اور عمر رسیدہ کو یہ نہیں کہا کہ تمہارے کو کچھ ہو نہیں جائے گا، اور مریضوں کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ تم اگر مریض ہو تو مسجد میں کیوں آئے ہو، نہیں، یہ بات نہیں کہی۔ آپ نے فرمایا امام کو کہ لوگوں کو تکلیف نہ دو، لوگوں کو نفرت نہ دلاؤ، یعنی نماز جیسا اہم ترین شعبہ جو انسانی زندگی میں، جو اسلام کی بنیاد میں ہے، شامل ہے، اس کے بارے میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کی وجہ سے بھی لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ اب نماز ہی سے متعلق ایک واقعہ اور دیکھیے۔ معاویہ بن حکم سلمی بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا کہ ایک شخص کو چھینک آئی تو میں نے یرحمک اللہ کہہ دیا، میری زبان سے نکل گیا، تو لوگ مجھے گھور گھور کر دیکھنے لگے اور ایسا لگ رہا تھا کہ مجھے خاموش کرا رہے ہیں، لہذا میں خاموش ہو گیا۔ اب جب نماز سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فارغ ہوئے تو اب وہ کہتے ہیں میں نے آپ سے پہلے اور نہ آپ کے بعد آپ سے بہتر تعلیم دینے والا نہیں دیکھا۔ اب آگے کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ مجھے ڈانٹا، نہ مجھے مارا، نہ مجھے برا بلا کہا، بلکہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک یہ نماز ایسی عبادت ہے کہ اس میں لوگوں کی آپس کی بات چیت درست نہیں، اور اس میں تو بس تسبیح و تکبیر اور قرات قرآن ہی کی جاتی ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ اگر یہ کام آج کے دور میں ہمارے ساتھ پیش آ جائے اور کوئی شخص بآواز بلند یرحمک اللہ کہہ دے تو ہم اس کے ساتھ کیا کریں گے، اور ہمارا رویہ کیا ہوگا، اور ہم کس طریقے سے اس کے ساتھ پیش آئیں گے، اور اس کو دنیا بھر کے نماز کے مسائل بتا دیں گے اور اس پہ دنیا بھر کے فتویٰ لگا دیں گے۔ کسی نے اگر آمین بالجہر زور سے آمین کہہ دیا تو سارے لوگ پلٹ کے اس کو دیکھنے لگتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، اور اگر کوئی شخص اہل حدیثوں کی مسجد میں جا کے ناف کے نیچے ہاتھ باندھ لے تو ہم اسے پلٹ پلٹ کے دیکھتے ہیں کہ یہ نماز پڑھنے کا کون سا طریقہ کار ہے۔ تو آپ یہ دیکھ لیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو مثالیں ہمیں ملتی ہیں اور جو ہمارا رویہ ہے، ان دونوں کے اندر بالکل کوئی ملاپ نہیں ہے ان کا۔ ایک اور واقعہ دیکھیے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ساتھ جا رہا تھا، آپ کے پاس ایک چادر، آپ چادر اوڑھے ہوئے تھے جس کا حاشیہ بڑا تھا اور سخت تھا۔ ایک دیہاتی نے آ کے وہ چادر کو کھینچا زور سے، تو اس کے نتیجے میں چادر پھٹ گئی، اور اس چادر کے کھینچنے کی وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جو ہے آپ کے کندھوں پر اس کے رگڑ کا ایک نشان لگ گیا۔ اچھا، بات اب یہیں ختم نہیں ہوئی، اس کے بعد اس شخص نے کہا، چونکہ وہ گاؤں کو دیہات کا آدمی تھا، اس کو پتہ نہیں تھا کہ ادب و احترام کیا ہوتا ہے، اس کے بعد اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ کا مال آپ کے پاس ہے اس میں سے کچھ مجھے بھی دینے کا حکم دیجئے۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا، آپ مسکرائے اور اس کے بعد آپ نے اسے کچھ مال دینے کا حکم جاری کر دیا۔ تو آپ یہاں بھی دیکھیے، غور کریں کہ ایک شخص نے بدتمیزی کی، اور وہ بدتمیزی اس نے اس لیے کی کہ شاید اس کو ادب نبوت کا پتہ نہیں تھا، کہ وہ ایک دیہاتی آدمی تھا، اسے لوگوں سے بات کرنے کا بھی نہیں پتا تھا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ان حرکتوں کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا، اور جس چیز کا اس نے سوال کیا آپ نے اس کو عطا فرما دیا۔ اب آپ دیکھیے کہ قرآن مجید رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے عفو و درگزر کے بارے میں خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کام کو کرنے کے لیے کس طریقے سے اس کو بیان کرتا ہے اور اس کا حکم کس طرح دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ اپنے بازو رحمت ہر اس کے لیے پھیلا دیجئے جو بھی مومنوں میں سے آپ کی پیروی کرنے والے ہیں۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا خُذِ الْعَفْوَ وَأَمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور معاف کرنے کی سیرت کو اپنائے رکھو اور نیکی کا حکم دیتے رہو اور جاہلوں سے اغراض برتو۔ تو یہ حکم جو ہے اللہ رب العزت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست دے رہا ہے عفو و درگزر کے بارے میں۔ اس آیت کے اندر دیکھیے، مشہور آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم
हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ रहीम, कि बेशक तुम्हारे पास तुम में से एक रसूल तशरीफ लाए हैं, तुम्हारा मुशक्कत में पड़ना उन पर ग्रह गुजरता है, और वो तुम में से हर एक के खैर ख्वाह और मोमिनों पर तो निहायत ही मेहरबानी फरमाने वाले हैं और रहमत फरमाने वाले हैं। इसी तरीके से इस आयत के अंदर इरशाद फरमाया व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, कि आप इखलाक के आला तरीन मर्तबे पर फाइज हैं। अब ये कुछ बड़ी अहम मिसालें हैं जो हुजूर अलैहिस्सलाम के अफू व दरगुजर के मुतालिक हैं, और जिनको मुहद्दिसीन ने अपनी कुतुब अहादीस में बयान किया, और इससे हम अंदाज़ा करेंगे कि हमारा क्या रवैया है और हुजूर अलैहिस्सलाम ने क्या तालीम दी और क्या करके दिखाया। देखिए, इमाम बुखारी इस हदीस को रिवायत करते हैं, नकल करते हैं। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि एक शख्स ने हुजूर अलैहिस्सलाम से तकाजा किया और बहुत बदकलामी की। तकाजा ये कि वो अपना कर्जा मांगने के लिए आया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब ने उसको मारने का इरादा किया, तो आपने फरमाया इसको छोड़ दो, क्योंकि साहिब हक के लिए बात करने की गुंजाइश होती है। यानी उसको कर्जा चाहिए था, वो अपनी बात करने के लिए आया था, अपनी चीज लेने के लिए आया था। तो जब उसने बदतमीजी की तो हुजूर अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया और फरमाया कि साहिब हक को बात करने की गुंजाइश है, यानी उसको इजाजत है कि वो अपना हक मांगे, ख्वाह छोटा हो या बड़ा हो, उससे अपने हक का मुतालबा कर सकता है वो, और इसको इस बात का बुनियादी राइट है जो हुजूर अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको दिया। फिर आपने इरशाद फरमाया कि एक ऊंट खरीद कर इसका हक अदा कर दो। तो सहाबा कराम ने कहा कि इस वक्त जो ऊंट दस्तयाब है, इसके ऊंट से वो ऊंट अफजल हैं। तो आपने फरमाया कि जो अफजल ऊंट है वही खरीद कर अदा कर दो, क्योंकि तुम में बेहतरीन शख्स वो है जो कर्जा अच्छी तरीके से अदा कर दे। तो अब आप देखिए कि एक शख्स ने बदतमीजी की, बदकलामी की, पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहकर उसको नजरअंदाज कर दिया और माफ कर दिया कि वो साहिब हक है, और साहिब हक को अपने हक मांगने की इजाजत है, हक मांगने की इजाजत है, ये उसका बुनियादी हक है, उसका बुनियादी राइट है। और दूसरी बात क्या इरशाद फरमाई कि जिससे कर्ज लिया है, तो कर्ज लेने वाले के लिए ये अच्छी बात है कि वो अपने कर्ज को अच्छी तरीके से अदा करे, और हमारी हालत ये है कि लेने के बाद देने की बात हम करते ही नहीं है। अब हम कुछ वाकयात वो बयान करेंगे जिसमें पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े बड़े लोगों को माफ किया। पहला वाकया सराका बिन मालिक का वाकया। तारीख की और सीरत की किताबों में ये वाकया मौजूद है कि सराका बिन मालिक वो शख्स था जिसको कुरैश के लोगों ने ये कहा कि जो कोई शख्स रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु को इनको गिरफ्तार करे या इनको कत्ल करे, तो हर एक के बदले उसको 100 ऊंट इनाम में दिए जाएंगे। लिहाजा ये वो शख्स था जिसने हुजूर अलैहिस्सलाम और हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु का जो है वो पीछा करना शुरू कर दिया। ये वो वाकया है कि जब अल्लाह की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने से हिजरत करके मक्का के लिए जा रहे थे। तो फिर क्या हुआ, वाकया तवील है, मैं मुख्तसर करके बयान करता हूँ। कि वो पीछे जा रहा था, तो उसने फिर देख लिया कि हुजूर अलैहिस्सलाम उसको नजर आ गए, और उसने देखा कि हुजूर अलैहिस्सलाम तो नहीं देख रहा उसकी तरफ, लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु देख रहे हैं। अब वो उसने ये सोचा कि मैं इन लोगों को पकड़ लूंगा। जब वो ये करने के लिए आगे बढ़ा तो क्या हुआ कि उसकी घोड़ी का जो पांव थे वो जमीन में धंस गए, और जब पांव जमीन में धंस गए तो वो परेशान हो गया कि ये क्या हो रहा है। फिर उसने तीर निकाल के मारना चाहा, तो वो तीर का जो फाल निकला जो वो चलाने से पहले निकालते थे वो भी खिलाफ निकला उसका। तो फिर उसने कहा कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और हजरत अबू बकर को अमान देने का ऐलान करता हूँ। तो जब उसने उनको छोड़ने का ऐलान किया, और उसके बाद उसने अपने घोड़े को उठाया और फिर दोनों के पास पहुंच गया, यानी हुजूर अलैहि सल्लम के पास भी आ गया और हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास आ गया। अब वो ये कहता है कि मुझे ये ख्याल आया कि अनकरीब इनका दीन गालिब हो जाएगा, यानी जब मैंने तीर नहीं मार सका, मेरा घोड़ा जमीन में धंस गया, तो उसको अंदाजा हुआ कि यहाँ मामला कुछ और है।
اور یہ یقیناً جو ہے وہ نیک لوگ ہیں جس کی وجہ سے میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا، لہذا اس کو یہ خطرہ لگا کہ ان کا دین غالب آ جائے گا، تو وہ اپنا گھوڑا لے کے حضور علیہ السلام کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ آپ کی قوم نے آپ کے اوپر 100 اونٹوں کا انعام رکھا ہے، اور یہ بتایا کہ قریش آپ کو قتل کرنے یا آپ کو گرفتار کرنے کے در پہ ہیں، تو پھر اس نے آپ کو زاد راہ اور متاع یعنی سامان سفر کا کچھ عطا دیا اپنے پاس سے کہ آپ یہ اپنے لیے رکھ لیں، تو حضور علیہ السلام نے اسے قبول نہیں فرمایا، اور فرمایا اور مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا، نہ کوئی چیز مانگی، صرف اتنا کہا حضور علیہ السلام نے کہ ہمارے معاملے کو مخفی رکھنا اور تم لوگوں کو نہ بتانا۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے پھر حضور علیہ السلام نے یہ سے سوال کیا کہ مجھے امان دیں آپ، اور مجھے امان لکھ کے دیں، یعنی میں جس کام کو کرنے کے لیے آیا تھا اس کو تو میں نہیں کر سکا، ٹھیک ہے نا، لیکن اب مجھے یہ لگ رہا ہے کہ چونکہ آپ کا دین غالب ہو جائے گا، اور اس کو یہ اندازہ ہو گیا تھا، لہذا اس نے کہا کہ آپ مجھے امان دیں اور مجھے امان لکھ کے دیں۔ تو آپ نے عامر بن فہیرہ کو حکم دیا، اس نے چمڑے کے ایک ٹکڑے پر امان لکھ کر دے دی، اور پھر حضور علیہ السلام جو ہے وہ مدینے کی طرف روانہ ہوئے۔ تو آپ اب اندازہ کریں کہ ایک شخص جو قتل کرنے کے بہانے سے نکلا، کن کو؟ حضور علیہ السلام کو اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور کس لالچ میں؟ 100 اونٹوں کے لالچ میں، اور بعد میں اس کو یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ دین غالب ہو جائے گا، لہذا اسے یہ خطرہ لگا کہ جب یہ غالب ہوں گے تو پھر میرے ساتھ کیا کریں گے، لہذا اس نے کہا کہ مجھے امان چاہیے اور امان مجھے لکھ کے دو، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو امان لکھ کے دی۔ اب دیکھیے دوسرا واقعہ عبداللہ بن ابی بن سلول کی نماز جنازہ پڑھانے کا۔ یہ قطعی منافق شخص تھا، اور اس کے بارے میں تمام لوگوں کو پتا تھا، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لوگوں کو بتا دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وہی آپ کو انفارم کر دیا تھا کہ یہ شخص منافق ہے، لیکن اس کو نہ تو سزا دی گئی نہ قتل کیا گیا۔ اب دیکھیے کہ جب اس کا انتقال ہوا تو حضور علیہ السلام سے درخواست کی گئی کہ آپ اس کی نماز جنازہ پڑھائیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب عبداللہ بن ابی فوت ہوا تو اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے حضور علیہ السلام کو بلایا گیا۔ جب آپ اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تو میں دوڑ کر پاس آیا اور میں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ ابن ابی کی نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں؟ حالانکہ اس نے فلاں دن یہ کام کیا، فلاں دن یہ کام کیا، مدینے میں اس نے یہ ذلت آمیز رویہ اختیار کیا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی، اور جتنے اس کے کام تھے یہ سارے گنائے، اور جنگ احد میں اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر این جنگ کے وقت جو ہے وہ پیچھے سے بھاگ گیا۔ تو حضور علیہ السلام نے یہ بات سن کر تبسم فرمایا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ اپنی رائے کو رہنے دو۔ جب میں نے بہت اصرار کیا، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جب میں نے بہت اصرار کیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اختیار دیا گیا ہے کہ اس کے لیے استغفار کروں یا نہ کروں، سو میں نے استغفار کو اختیار کیا۔ اب ایک بات تو یہ دیکھیے کہ ایک تو یہ بتایا گیا، یہ جواب دیا کہ مجھے یہ اختیار دے دیا گیا ہے کہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ چاہے استغفار کریں چاہے نہ کریں، تو اب یہ منشاء رحمت للعالمین ہے، یہ مزاج ہے پیغمبروں کا اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ نے استغفار کو اختیار کیا۔ چاہتے تو بدلہ لے سکتے تھے اس جیسے شخص سے کہ جس نے کوئی ایک کام بھی صحیح نہ کیا ہو۔ اور پھر دوسری بات ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے یہ علم ہوتا کہ اگر میں 70 سے زائد مرتبہ استغفار کروں گا تو اس کی مغفرت ہو جائے گی، تو میں 70 سے زائد مرتبہ استغفار کرتا۔ یعنی آپ دو باتیں یہ غور کریں کہ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ فرمایا کہ اگر یہ بات پتہ چل جاتی اور یہ بات ہوتی، اگر اس کا امکان ہوتا کہ 70 سے زائد مرتبہ استغفار کرنے سے اس کی بخشش ہو جائے گی، تو میں 70 سے زائد دفعہ استغفار بھی کر دیتا۔ یہ دو باتیں ایسی ہیں، حالانکہ یہ شخص قطعی منافق تھا، لیکن اس کی طرف رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے اپنا رویہ اختیار کیا اور اس سے درگزر سے کام لیا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے اس کے بعد اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ یہ واقعہ امام بخاری نے نقل کیا۔
بات تاریخ کی کتابیں یہ بتاتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی نماز جنازہ جو پڑھائی تو اس کی وجہ تھی. حضرت قتادہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے اس معاملے میں سوال کیا گیا تو پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری قمیض اور اس پر میری نماز جنازہ اس سے اللہ کے عذاب کو دور نہیں کر سکتی. البتہ مجھے یہ امید ہے کہ میرے اس عمل سے اس کی قوم کے 1000 لوگ اسلام لے آئیں گے. اور بعد میں پھر یہی ہوا کہ اس کی قوم کے 1000 لوگ جو ہے وہ اسلام لے آئے. تو یہاں سے آپ یہ دیکھیے، یہاں سے یہ نقطہ بالکل واضح طور پہ پتہ چل جاتا ہے کہ ہم اپنے فعل سے اس بات کا تعین کریں کہ جو کر رہے ہیں اس سے فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان ہونا ہے. یعنی اس سری لنکن شخص کو قتل کر کے ہم نے سوائے اسلام کی بربادی، اسلام کا تماشا اور اپنے آپ کو غیر امن کے ساتھ یعنی امن کے ساتھ نہ رہنے والی قوم ثابت کیا ہے. اور اس سے سراسر جو ہے وہ پاکستان کا اور خصوصیت کے ساتھ مسلمانوں کا بے تحاشا نقصان ہوا ہے. اور اس تعلیمات پر بڑی عزت پڑی ہے کہ جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو دی اور جس کو اپنی زندگی میں 23 سال کے طویل عرصے میں کر کے دکھایا، اس کو ہم نے جو ہے وہ 3 گھنٹے میں اس تمام تربیت، تعلیم، اصول و قواعد اور زندگی کے ضوابط کو مٹی میں ملا دیا. اللہ تعالی ہماری مغفرت فرمائے. ایک اور واقعہ ابو سفیان اور ہندہ کو معاف کرنے کا ہے جو تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں موجود ہے. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق 3 باتیں ہیں کہ جب مکہ فتح ہو گیا تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام سلمہ سے سفارش کرائی کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ اگر مجھے باریاب ہونے کی اجازت نہ ملی تو میں اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر زمین میں نکل جاؤں گا اور بھوکا پیاسا مر جاؤں گا. جب یہ بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ لگی تو آپ کا دل نرم ہو گیا اور آپ نے اس کو آنے کی اجازت دے دی. اس طرح 2-3 واقعات اور ہیں، لیکن اس کے اندر جو تیسری بات ہے وہ یہ ہے کہ حضرت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سفیان جو ہے وہ فخر کو پسند کرتا ہے کیونکہ سردار تھے وہ. اس کو آپ کوئی ایسی چیز دے دیں جس کی وجہ سے یہ اپنی قوم میں فخر کرے، کیونکہ اب ظاہر ہے کہ وہ غرور اور تکبر تو ختم ہو گیا تھا، لیکن سرداری جو اندر سے موجود تھی وہ تو ختم نہیں ہو سکتی تھی. لہذا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سفارش کی حضور علیہ السلام کے پاس جا کر. تو آپ دیکھیے کہ ابو سفیان جنہوں نے بے شمار نقصان پہنچایا، جنگی نقصان بے تحاشا جو ہے وہ مسلمانوں کا ابو سفیان کی وجہ سے ہوا، لیکن دیکھیے کہ جب یہ درخواست حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے حضور علیہ السلام تک پہنچی تو اب آپ نے جو مرتبہ ابو سفیان کو دیا وہ کیا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، جو شخص ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوگا اس کو امان، اور جو شخص حکیم بن حزام کے گھر میں داخل ہوگا اس کو امان، اور جو مسجد میں داخل ہو گیا اس کو امان، اور جس نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا اس کو امان. یہ فتح مکہ کے وقت کی بات ہے. تو حضرت ابو سفیان کو اتنی عزت تکریم دی گئی کہ ان کے گھر کو امن کا گھر بنا دیا گیا، اور کہا کہ جو کوئی شخص بھی ان کے گھر کے اندر بھی آ گیا تو اس کے ساتھ بھی کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، اور ہماری طرف سے اس کو بھی امان دے دی گئی. تو یہ مرتبہ ان کو عطا کیا گیا، حالانکہ ان کا کردار جو تھا وہ آپ کے سامنے کہ انہوں نے تمام تر جنگوں میں، جنگ احد میں اور جنگ بدر کے اندر مسلمانوں کو بہت نقصان ان کی وجہ سے اٹھانا پڑا. ابو سفیان کو معاف کر دینے کے بعد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہندہ کو لایا گیا اور اس نے حضور علیہ السلام سے معافی کی درخواست کی. اب آپ یہ دیکھیے کہ ہندہ وہی ہے جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ نکال کے اس کو چبایا تھا. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری باتیں معلوم تھیں اور یاد تھیں، لیکن اس کے باوجود حضور علیہ السلام نے نہ صرف ہندہ کو معاف کر دیا بلکہ اس کے ساتھ جو عورتیں بھی آئی تھیں ان سب کو معاف کر دیا، اور ان سے صرف یہی عہد لیا کہ چوری نہیں کریں گے اور خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے. تو یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے عفو و درگزر کی مثالیں ہیں
جو ہمارے آج کے کردار سے کہیں میچ نہیں کرتی. پھر واقعہ دیکھیے صفوان بن امیہ کو فتح مکہ کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے معاف کر دیا. واقعہ اس طریقے سے ہے کہ صفوان بن امیہ وہ شخص تھا جس نے عمیر بن وہب کو مدینے بھیجا کہ وہ جائے اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دے، لیکن ایسا نہ ہوا. جب مکہ فتح ہو گیا تو صفوان بن امیہ جو اپنی قوم کا سردار تھا وہ مکہ سے فرار ہونا لگا کہ مکہ سے چھوڑ کے جائے جائے، اور اس بے عزتی کی وجہ سے یعنی ہار گئے جنگ اور کامیابی نہ ہوئی، تو یہ غم ایسا تھا کہ وہ یہ سوچنے لگا کہ میں بھاگ کے یہاں سے نکلوں مکہ سے اور جدہ جا کے اپنے آپ کو سمندر میں گرا کے اپنے آپ کو ختم کر لوں. جب یہ خبر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو عمیر بن وہب نے آ کے آپ کو یہ اطلاع دی کہ صفوان بن امیہ آپ کے خوف سے اور ہار کے غم سے مکہ چھوڑ کے جا رہا ہے اور اپنے آپ کو جو ہے وہ خودکشی کر کے مار لے گا. تو آپ سے درخواست کی گئی کہ آپ اس کو امان دے دیجیے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہم نے اس کو امان دی. لیکن اب آپ دیکھیے کہ عمیر بن وہب نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسی چیز عنایت کیجئے جس سے یہ معلوم ہو جائے کہ آپ نے اس کو امان دی. تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا امامہ جو آپ پہن کر مکہ میں داخل ہوئے تھے وہ عمیر بن وہب کو دے دیا اور کہا کہ جا کے یہ امامہ جو ہے تم صفوان بن امیہ کو دے دو. اب آپ اندازہ لگائیے، یعنی ایک ایسا شخص جو آپ کے قتل کے ارادے سے نکلا، آپ نے اس کو معاف کر دیا اور اپنا امامہ اتار کے اس بات کی گارنٹی دے دی، اس بات کی شہادت دے دی، اس بات کا ثبوت دے دیا کہ جاؤ میں نے اس شخص کو معاف کر دیا. اور پھر یہ شخص یعنی صفوان بن امیہ جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، جب ان کو یہ امامہ ملا تو وہ خوش ہو گئے کہ مجھے معاف کر دیا گیا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے 2 ماہ کی مہلت دیجیے، میں اسلام قبول کر لوں گا. تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 2 کی نہیں، ہم تمہیں 4 ماہ کی مہلت دیتے ہیں. اب ہم اندازہ لگائیے کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ حسنہ تھا. فتح مکہ کی تاریخ میں ایک اور اہم ترین واقعہ ابو جہل کے بیٹے کو معاف کرنے کا ہے. اکرمہ بن ابو جہل یہ وہ شخص تھے جو حضور علیہ السلام کو تکلیف پہنچانے، آپ سے عداوت رکھنے اور جنگوں میں آپ کے خلاف پیسہ صرف کرنے میں یہ بالکل اپنے باپ کی مثل تھے. لیکن پھر کیا ہوا، جب مکہ فتح ہو گیا تو ان کو اپنی جان کا خطرہ ہوا اور وہ چھوڑ کے مدینہ جو مکہ چھوڑ کے بھاگنے لگے. تو ان کی بیوی ام حکیم بنت حارث مسلمان ہو گئی تھی، تو انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنے شوہر کے لیے امان طلب کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ امان ان کو دے دی. تو ان کی بیوی پھر اکرمہ بن ابو جہل یعنی اپنے شوہر کو تلاش کرتے کرتے ان کے پاس پہنچی اور جا کے انہیں بتایا کہ تمہیں امان دے دی گئی ہے، میں تمہارے پاس اس شخص کے ہاں سے آئی ہوں جو لوگوں میں سب سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، سب سے زیادہ حلیم ہیں اور سب سے زیادہ کریم ہیں، اور انہوں نے تم کو امان دے دی ہے. جب اکرمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بہت خوش ہوئے. پھر اکرمہ مسلمان ہوئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ درخواست کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے لیے استغفار کریں، اور پھر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے استغفار کیا. تو آپ غور کیجئے، ایک تو ان کو امان دے دی گئی ان کی بیوی کی خواہش پر، پھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف ان کو معاف کر دیا بلکہ ان کے لیے دعائے استغفار بھی کی. اور یہ اس شخص کا بیٹا تھا جو اپنے باپ کی مثل یعنی ابو جہل کی طرح پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید عداوت رکھتا تھا. اب اندازہ لگائیے کہ یہ کردار تھا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور آج ہم کہ کسی شخص کے ایک صرف پرچہ پھاڑ دینے کی وجہ سے اس کو نہ صرف مار دیتے ہیں، اسے قتل کر دیتے ہیں، بلکہ اس کی لاش کو بھی جلا دیتے ہیں. اسلام کی اتنی بھیانک شکل پوری اسلامی تاریخ میں کہیں دیکھنے کو نہیں ملی جو ہم نے آج پاکستان میں دیکھی ہے.
تاریخ اسلام میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جود و کرم اور عفو و درگزر کی مثالوں میں ایک عجیب ترین واقعہ وحشی کو معاف کر دینے کا واقعہ ہے۔ وحشی یہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے والے تھے۔ ان کو بلایا گیا اور اسلام کی دعوت دی گئی تو وحشی نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے کس طرح اپنے دین کی دعوت دے رہے ہیں، حالانکہ میں نے شرک کیا ہے، قتل کیا ہے اور زنا کیا ہے، اور آپ کے یہاں قانون کیا ہے؟ وہ قرآن مجید کی اس آیت میں موجود ہے کہ جو لوگ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کی عبادت نہیں کرتے اور جس شخص کے قتل کو اللہ نے حرام کیا اس کو قتل نہیں کرتے مگر حق کے ساتھ، اور زنا نہیں کرتے، اور جو شخص ایسا کرے گا وہ سزا پائے گا، قیامت کے دن اس کے عذاب کو دگنا کر دیا جائے گا اور اس میں ہمیشہ ذلت میں رہے گا۔ تو اس نے کہا کہ آپ تو یہ پڑھتے ہیں اور میں نے یہ سارے کام کیے ہیں، تو اب میرے ایمان لانے سے کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ یہ سوال اس نے کیا۔ تو پھر قرآن مجید کی دوسری آیت نازل ہوئی، سورہ فرقان آیت نمبر 70۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو توبہ کر لے اور ایمان لے آئے اور نیک کام کرے تو اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دے گا، اور اللہ بہت بڑا بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ تو جب آپ نے یہ آیت پڑھی تو اس نے پھر ایک اور سوال کھڑا کر دیا اور فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو بڑی سخت شرائط ہیں، کیونکہ اس میں تو ایمان سے پہلے گناہوں کا ذکر ہے، مجھ سے ایمان لانے کے بعد اگر گناہ ہو گئے تو پھر میری بخشش نہیں ہوگی، تو اب بتائیے کہ میرے ایمان لانے کا کیا فائدہ؟ تو پھر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت مقدسہ کو نازل کیا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ بے شک اللہ اپنے ساتھ شرک کیے جانے کو تو نہیں بخشتا، البتہ اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہے بخش دے گا۔ تو پھر جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو تلاوت کیا تو وحشی نے پھر ایک اور اعتراض کھڑا کر دیا۔ وہ کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس آیت میں تو مغفرت اللہ کے چاہنے اور نہ چاہنے پر موقوف ہے، اور یہ عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بخشنا نہ چاہے، ظاہر ہے اس کو اپنے گناہوں کا خوف تھا، اتنے بڑے بڑے گناہ کیے تھے اس نے۔ تو اس نے کہا کہ یہاں تو اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ خدا جس کو چاہے بخش دے گا شرک کے علاوہ، تو یہاں تو بخشش کا دار و مدار خدا کے چاہنے اور نہ چاہنے پر ہے، تو پھر میرے ایمان لانے کا کیا فائدہ؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، یا فرما دیجیے کہ کل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ آپ کہہ دیجئے کہ میرے بندو جو اپنی جانوں پر زیادتی کر چکے ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک وہ بہت بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ تو وحشی نے کہا کہ اب مجھے اطمینان ہو گیا، پھر اس نے کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گیا۔ تو صحابہ اکرام علیہم الرضوان نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن مجید کی اس آخری آیت کا حکم صرف وحشی کے لیے ہے یا سب کے لیے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ سب کے لیے۔ تو آپ دیکھیے کہ ایک وحشی کو مسلمان کرنے کے لیے قرآن مجید نے 4 آیتوں کو نازل کیا، 4 آیتیں بیان کی گئیں جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پر پے در پہ نازل ہوئیں، اور آخر میں بلا کر وہ مسلمان ہو گیا۔ اب آپ اس واقعے سے ہم اپنے کردار کو اگر کمپیئر کریں، اس کا موازنہ کریں، تو میرا نہیں خیال کہ ہم کسی بھی کیٹیگری میں فال کریں گے۔ ہم ان تمام اوصاف حمیدہ کو نہ صرف بھلا بیٹھیں بلکہ ان کو تہو بالا کر کے برباد کر دیا ہم نے۔ اب آپ حبار بن اسود کی معافی کا واقعہ دیکھیں۔ یہ وہ شخص تھا جس نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پشت میں نیزہ مارا تھا، جس کی وجہ سے وہ حاملہ ہو گئی تھی اور زخمی ہو گئی تھی اور ان کا حمل ساقط ہو گیا تھا۔ یہ حضرت زینب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھی، جیسے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اصحاب کے ساتھ مدینے میں بیٹھے تھے، یہ آ گیا حبار بن اسود، اور یہ بڑا فصیح اللسان آدمی تھا۔ تو اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے آپ کو برا کہا اس کو برا کہا گیا، میں آپ کے پاس اسلام کا اقرار کرنے آیا ہوں۔ اور پھر اس نے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اسلام کو قبول کر لیا۔ اسی وقت ایک کنیز تھی سلمہ، وہ آئیں، اور جب انہوں نے اس شخص کو دیکھا تو فوراً کہا کہ حبار، اللہ تیری آنکھوں کو ٹھنڈا نہ کرے، تو وہی ہے جس نے فلاں کام کیا اور فلاں کام کیا۔
پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو آپ نے فرمایا کہ اسلام نے ان تمام کام کو مٹا دیا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو برا کہنے اور اس کے پچھلے کاموں کو گنوانے سے منع کر دیا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ یہ وہ شخص تھا جس نے حضرت فاطمہ کی بہن اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کو نیزے سے مارا، جس کی وجہ سے ان کا حمل جو تھا وہ ضائع ہو گیا۔ لیکن جب اسلام قبول کیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ صرف یہ کہ معاف کر دیا، بلکہ لوگوں کو یہ حکم دے دیا کہ اب اس کے پچھلے گناہوں کا تذکرہ نہ کیا جائے، تاکہ اس کو شرمندگی نہ ہو اور یہ اسلام پر صحیح طور پر عمل کر سکے۔ تو یہ ہے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار، جس کی ہم خاک کو بھی دھول کو بھی نہیں پہنچ پاتے۔ پھر دیکھیے یہ واقعہ ایک دیہاتی کا واقعہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ مال تقسیم کیا، انصار میں ایک شخص نے آگے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تقسیم سے اللہ کی رضا جوئی کا ارادہ نہ کیا۔ تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کے پاس جا کر اس کی خبر دے دی، تو حضور علیہ السلام کا چہرہ متغیر ہو گیا، اور پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ پر رحم کرے، ان کو اس سے زیادہ اذیتیں دی گئیں اور انہوں نے اس پہ صبر کیا۔ یعنی حضور علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ جا کے اسے قتل کر دو، بلکہ آپ نے صبر سے کام لیا۔ اور الزام چھوٹا نہیں ہے، الزام اتنا بڑا ہے کہ آپ نے یہ جو تقسیم کی ہے، اس تقسیم سے آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی سے کام نہ لیا، اللہ کی رضا کے خاطر نہ کی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ پھر دیکھیے ہم اب ان واقعات کو آپ کے سامنے بڑی اختصار سے بیان کریں گے جو ہمارا کردار بن چکی ہیں، اور جس نے ہماری بہت بڑے پیمانے پہ جگ ہسائی اسلام کی اور مسلمانوں کی جگ ہسائی کا سبب بنے ہیں، اور پھر ہم اس کے اسباب کو بیان کریں گے۔ دیکھیے یہ بے شمار قتل ہیں، لیکن یہ چند گنے چنے افراد ہیں جنہیں گزشتہ 5 سے 7 سال کے اندر جو ہے وہ قتل کر دیا گیا، اور ان سب کی بنیادی وجہ جو ہے، جس قانون کے تحت، جس قانون و قاعدے کے تحت ان کو قتل کیا گیا، وہ وہی قانون تھا جس کو ہم توہین رسالت کا قانون کہتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والے کی سزا قتل ہی ہے، اس پر علماء کا، فقہا کا بالکل اتفاق، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن اس سے بڑھ کر سب سے اہم ترین جو چیز سب سے زیادہ ضروری ہے وہ یہ ہے کہ قانون کے مطابق اس کام کو ہونا اور ثابت ہونا ضروری ہے۔ ہم کسی شخص کو محض اپنی انٹرپریٹیشن، ہم اپنی سمجھ بوجھ کے خاطر قتل نہیں کر سکتے، یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ اور تاریخ اسلام میں یہ کوئی مثال ایسی نہیں ملتی کہ کوئی بھی انڈیویجول ایک افراد جائے اور فلاں شخص کو قتل کر دے اور بولے کہ اس نے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے۔ اب ہم جب دیکھتے ہیں تو آخر ہماری سوسائٹی اور ہمارے معاشرے میں یہ سب کچھ کیوں ہے، اس کی یہ 6 مختلف وجوہات ہیں، لیکن اس میں سے جو سب سے اہم ترین وجہ ہے وہ ہمارا جوڈیشری سسٹم ہے۔ اور یہ جوڈیشری سسٹم صحیح طور پہ اگر کسی شخص کو یہ پتا ہو کہ یہ عدالتیں انصاف دیں گی، وہ کبھی کسی کو قتل نہیں کرے گا۔ اسے پتا ہے کہ سیکورٹی فورسز اس کی کمپلین کو لکھ کر اس کے مطابق عمل کریں گی، کوئی شخص کبھی کسی دوسرے کو قتل نہیں کرے گا۔ لیکن ہماری سیکورٹی فورسز، ہمارا جوڈیشری سسٹم کمپلیٹلی فیل ہے۔ اس کے بعد ماڈرن ایجوکیشن سسٹم اور اسلامک ایجوکیشن سسٹم یہ اس بات کی تعلیم دے رہا ہے کہ لوگوں کے مختلف نظریات اور ڈفرینس آف اوپینین کو برداشت نہ کیا جائے، مایوپک اوپینین کے تحت زندگی گزاری جائے، جو میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے، باقی سب غلط ہے۔ اس کے علاوہ ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں ایسے اسٹوڈنٹ ہیں جو ماڈرن ایجوکیشن سسٹم اور مدارس سے فارغ ہے اور ان کے پاس جاب نہیں ہے۔ یہ ذمہ داری منسٹری آف لیبر کی ہے۔ اور پھر آخری ذمہ داری اسکالر اور علماء کی آتی ہے کہ وہ لوگوں کو بتائیں کہ بلاسفمی لا یا توہین رسالت کا قانون کیا ہے، اور اس قانون کی عمل داری کے لیے کن کن شواہد اور طریقہ کار کی ضرورت ہے، اور کسی انڈیویجول کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ اس قانون پر علی الاعلان عرض خود اس پر عمل کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ
ہمارے رزق میں، آل میں، اولاد میں، مال میں برکتیں، رحمتیں، رفعتیں نازل فرمائے، اور ہماری ان کوششوں اور کاوشوں کو قبول و مقبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔